السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم مراجعہ کرنے والے ہیں۔ مراجعہ یعنی ریویژن کریں گے ہم۔ تو اللہ کے کرم سے ابھی تک ہمارے 20 دن گزر گئے ہیں۔ ان 20 دنوں میں ہم نے ہفتہ وار لیسنز کو کیا ہے۔ پہلے ہفتے میں ہم نے قرآن کے بارے میں یہ جانا کہ ہمیں قرآن کیوں سیکھنا چاہیے، یعنی عربی کیوں سیکھنی چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا حروف الہجا اور حرکات کے بارے میں بات کی۔ تو آج کا یہ جو درس ہے، اس سے آپ کو بس یہ آئیڈیا مل جائے گا کہ جو پہلے 8 دن کی ریکوائرمنٹ ہے وہ کتنی ہے۔ یعنی اگر آج کا لیسن آپ کو 50% سے زیادہ ایسا لگا کہ ہاں ہمیں یہ سنا ہے، تو بس اتنا ہی کافی ہے۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم ایک بار پھر سے دہرائی کریں گے کہ عربی ہمارے لیے کیوں اہم ہے۔ ہم یہ بھی جانیں گے کہ دوسری زبان سیکھنے کے اہم قاعدے کیا ہیں، اور آخری اور اہم چیز اسی نقطۂ نظر سے جب آپ دیکھیں گے کہ اس کورس سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ویسے تو لینگویج لرننگ کے بارے میں ایک قاعدہ جان لیجئے کہ ایک لینگویج لرننگ جو ہے یہ لائف لانگ پروسیس ہوتا ہے۔ یعنی لینگویج کوئی شارٹ کورس نہیں ہے، یہ آپ کو رفتہ رفتہ، یعنی جب آپ پڑھیں گے نہیں، مسلسل مطالعہ نہیں کریں گے، تو آپ کا جو کنٹینٹ ہے، جو آپ کے اندر ہے یا جو آپ اخذ کریں گے وہ لمیٹڈ رہتا ہے۔ تو ہم بات کریں گے کہ اس کورس سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور جو ہم نے ایک آیت کا حصہ اور ایک حدیث جو ہم نے پہلے 8 دنوں میں کی ہے اس کو بھی ہم دہرائیں گے، اور ایک بڑھتے ہوئے قصے کو ہم پھر سے پیش کریں گے۔ ذہن میں کیا رکھنا ہے کہ یہ 4 دن کا مراجعہ ہے۔ اگر پہلے سے دیکھیں تو 8 دن کا مراجعہ ہے۔ آپ کو جہاں پر بھی کسی سوال کا موقع دیا جائے، یعنی آپ سے کچھ پوچھا جائے، تو آپ کوشش کریں جواب دینے کا۔ اور یہ اسیسمنٹ اس لیے بھی ہو رہی ہے، اس سے یہ بھی پتا چلے کہ ہمیں اور کہاں پہ کام کرنا ہوگا۔ تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ عربی ہمارے لیے اہم کیوں ہے۔ تو دیکھ لیجئے، قرآن کریم کی زبان عربی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک بھی عربی ہے۔ ہم جو بھی عبادات، مثلا خاصتاً ہم نماز کی بات کریں گے، تو یہ ہم عربی میں ہی پیش کرتے ہیں، اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں۔ ہمارے جو اہم علوم ہے، اگر ہم ڈائریکٹلی پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی بات کریں، اگر مجھے اور آپ کو یہ فیلنگ ہے کہ نہیں، میں من عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بولے ہوئے کلمات ادا کروں، انہیں سمجھوں۔ مزید یہ کہ اہل جنت کی زبان عربی ہے، اور یہ امت کی وحدت کی نشانی ہے۔ یعنی مسلمان جہاں پر بھی ہو، ان کی جو فرسٹ لینگویج کچھ بھی ہو، لیکن قرآن، عبادات اور احادیث کے سلسلے سے لابد ہے کہ ان کی دوسری زبان عربی ہی ہو، تاکہ ان میں ایک یونٹی پائی جائے۔ تو عربی سیکھنے سے ہم اللہ کے کلام کو براہ راست سمجھ سکتے ہیں، بغیر ترجمے کے۔ اب آئیے، اب ہم بات کرتے ہیں کہ دوسری زبان سیکھنے کے اہم قاعدے کیا ہیں۔ تو کیا چیزیں ہیں جن کو ہمیں سامنے رکھ کے دوسری زبان سمجھنی ہوگی یا ہم سمجھنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ اولاً تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے اپنی نیات کو درست کرنا ہے۔ یعنی جو حدیث ہم نے اس میں پڑھی ہے، انما الاعمال بالنیات، اگر تو میری نیات صحیح ہیں، درست ہیں، تو اللہ ضرور مدد کرتا ہے۔ اور وسائل کا آ جانا، کسی ٹیچر سے ملاقات ہونا، کسی ساتھی کا مل جانا، ایسے مواقع، ایسے پروگرام، تمام چیزیں بالکل پائپ لائن ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں اور آپ ایک بار پھر سے دیکھیں کہ ہم اس زبان کو کیوں سیکھنا چاہتے ہیں۔ یعنی ہمارا وائی جب سٹرونگ ہوگا، تب ہم ساری چیزیں جو سیکنڈری ہے وہ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے، جو لینگویج ایکسپرٹس ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ لینگویج بیسیکلی لسننگ سے شروع ہوتی ہے، بلکہ یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ لرننگ بگنز ود لسننگ، سننے سے ہی لرننگ
بڑھتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، تھوڑا سا ہلکا ہلکا ریڈ اور رائٹ بھی کرنا ہے۔ حالانکہ یہ جو رائٹنگ سکل ہے اصلاً یہ ایک اینڈ پروڈکٹ ہے جس پر ہم ابھی نہیں جائیں گے۔ تو ہمارے لیے پہلا اہم قاعدہ کیا ہے، ہم نے زیادہ سننا ہے، ہم نے سننے کا مادہ پیدا کرنا ہے۔ اس کے بعد ملانے کی کوشش کرنی ہے، یعنی اگر مثلا آپ کو استاد یا آپ کا جو ساتھی ہے وہ ہو سکتا ہے کبھی آپ پر ہنس بھی دے، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ آپ کا انٹینشن تو کلیئر ہے نا، یور مائنڈ از کلیئر، آپ نے اپنے اہداف فکس کر لیے ہیں، تو لہٰذا آپ کوشش کریں۔ اہم اور آخری چیز جس سے کہ آپ ہاتھ سے نہ جانے دیں وہ کیا ہے، صبر اور استقامت۔ صبر اور استقامت ہی دراصل وہ جذبہ، وہ جنون ہے جو آپ کو اس میں اکمپلش کرنے میں مدد کرے گا۔ یعنی آپ نے انٹینشن صحیح کر لیے، اس کے بعد آپ نے ہار نہیں مانی۔ اس پر وہ حدیث میں پھر سے اس کا جو ایک نقطہ آپ کے سامنے کہوں گا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور ان میں سے جو اٹک اٹک کے پڑتا ہے اور اس پر وہ شاخ گزرتا ہے، لہو اجران، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم صبر اور استقامت کا مظاہرہ کریں۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کورس سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یعنی کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں، کن چیزوں کو ہمیں چھوڑنا نہیں۔ سب سے پہلے ہے استماع، ہم نے مکمل توجہ سے سننا ہے، یعنی کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم ایز اے بیک گراؤنڈ نوائز اسے نہ رکھیں، اسے جب بھی سنیں سمجھ کے سنیں، توجہ اسی کی اور کریں۔ لیکن یہیں پر ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ خود کو ٹٹولیں نہ، ساتھ ہی نہ ٹٹولیں کہ ابھی تو یاد ہی نہیں رہا، کچھ تو سمجھ آیا نہیں، بس سننا ہے سننا ہے سننا ہے سننا ہے۔ اور کیا کرنا ہے، خاموشی اختیار کرنی۔ اور تیسری چیز کیا ہے، جذبہ بھی ہونا چاہیے، یعنی ہم نے پیشن بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ 3 ایسی چیزیں ہیں جن میں فزیکل انوالومنٹ نہیں ہے، یعنی ذہنی طور پر آپ نے کنسنٹریشن سے سننا ہے، خاموشی سے سننا ہے اور دل سے سننا ہے۔ اس کی جب آپ ڈیٹیل دیکھیں گے، یعنی پہلے ہی دن ہم نے اس میں قرآن کی وہ آیت پیش کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دل ایسے ہیں جو حاضر رہتے۔ اب جسمانی طور پر ہم نے کیا کرنا ہے، اب دیکھیے رفتہ رفتہ ٹیمپریچر بھی ڈپ ہو جائے گا، سردی بھی بڑھ جائے گی، تو آپ نے کیا کرنا ہے، کوشش یہ کرنی ہے کہ جو بھی وسائل ہیں جیسے کمبل لینی ہے یا باقی چیزیں ہیں ان کا بھی آپ کو صحیح صحیح خیال رکھنا ہے تاکہ آپ کی حاضری میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ اس کے بعد جب موقع ہو آپ کو بولا جائے مائک آن کیجئے، آپ کر لیجئے، اور انشاءاللہ رفتہ رفتہ آپ اسے آگے بھی سکھائیے۔ مجھے بالکل یقین ہے کہ اس میں جو پارٹیسپینٹس ہیں ان میں انشاءاللہ تعالیٰ بفضل اللہ اکثر لوگ ایسے ہیں جو میرے بھی استاد ہیں، تو لہٰذا وہ کہیں نہ کہیں اس عمل کو ضرور عملاتے ہیں۔ تو آئیے اس آیت کو سنتے ہیں جس سے کہ ہم نے اس کلاس کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ سورۃ الکہف کی آیت مبارکہ ہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رہا وہ دیوار یا رہی وہ دیوار، یہ ہم پھر اپنے اردو کے متن سے کریں گے، لیکن کوشش کیا کرنی ہے، ہم نے ترجمے پہ نہیں جانا ہے، ہم نے اس کو فیل کرنا ہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، یعنی جب جدار آئے ایک وال آپ کے ذہن میں آنا چاہیے۔ 2 لڑکوں جو دونوں یتیم تھے، فی المدینہ شہر میں، وَكَانَ تَحْتَهُ اس کے نیچے کیا تھا، كَنْزٌ لَهُمَا ان کے لیے خزانہ یا ان کا خزانہ، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل بات تو یہ ہے کہ ان کے جو والد صاحب تھے وہ صالح تھے، نیک تھے۔ فَأَرَادَ ارادہ کیا تیرے رب نے، أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا کہ جب وہ دونوں اپنی بلاغت کو پہنچے، وَيَسْتَخْرِجَا تو وہ نکالیں، کیا نکالیں، كَنْزَهُمَا اپنا خزانہ۔ تو یہ آیت ہم نے مسلسل یعنی خاصتاً یہاں تک برابر 4 دن ہم نے اس کو دہرایا ہے۔ تو آپ میں سے کون اسے ایک بار پھر سے دہرائے گا؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ
وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما. جزاک اللہ، بارک اللہ علیہ. میں یہاں پر تھوڑا سا خوف زدہ بھی ہوں، لیکن میں یہ بات کر ہی لیتا ہوں. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ترجمہ کر کر کے قرآن کو، یعنی جو پورشن آپ سیکھ رہے ہیں اسے نہ کریں، یعنی ایسے کرنے کی کوشش نہ کریں. وہ عمل جدار اور رہی وہ دیوار پکانا، تو وہ تھی دو غلاموں کی نہیں. آپ اس میں اردو کو بیچ میں مت لائیے. یعنی یہ جو عربک ٹیکسٹ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ اس کو بیچ میں اردو میں کنورٹ کر کے اپنے ذہن میں مت لائیے، کیونکہ یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ ایک رج بن رہا ہے، ایک واسطہ بن رہا ہے. آپ اسے رفتہ رفتہ، یعنی آپ فیل کریں کہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، ترجمہ نہ کریں. جیسے میں آپ کو یہ بتاؤں گا، مثال کے طور پر کسی بچے کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جب یاد کرتا ہے تو بڑبڑاتا بھی ہے. جیسے اس کو یاد کرنا ہے اسکول کے لیے، تو وہ بڑبڑاتا ہے. تو اگر اس سے کہا جائے کہ بڑبڑانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، آپ تھوڑا پچ لو کر لو، کیونکہ آواز اتنی ریکوائرڈ نہیں ہے، آپ کو ابھی یاد کرنا ہے. اسی طرح آپ رفتہ رفتہ کوشش کریں کہ جو عادت ہماری، میری اور آپ کی بنی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، وا اور امار رہا جدار اور رہا دیوار تو وہ تھی تو کیا کریں گے؟ ہم بس سنیں گے. یہ بہت رسکی بھی ہے، لیکن رسکی اس لیے کہ کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عجولہ بنایا ہے، بہت جلد باز. مجھے تو سمجھ ہی نہیں آیا. نہیں، آپ بس اسے دہراؤ. وہ امل جدارو، اردو نہیں، سوچنے کی کوشش. وہ امل جدارو فکان لغلامین یتیمین. جہاں پر آپ کو دقت آئے آپ ترجمہ واقعی دیکھیں، لیکن آپ ترجمہ نہ کریں. تھوڑا سا ہیکٹک ہے، لیکن کوشش کر سکتے ہیں. قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا. اب دیکھیں، اگر آپ قرآن پورا رکھیں گے پھر تو ہماری لرننگ 0% ہے، لیکن جو آپ کا لیسن ہے آپ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ایسس کر لیں. یعنی منیمم ہائی لائٹڈ ورڈز. میرا یقین ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ یہ 1 2 3 4 5 6 یہ 6 ورڈز الحمدللہ آپ کے ذہن میں ہوں گے. بس اتنا ہی ریکوائرڈ ہے. معنی کو ایک سائڈ اگر ہم چھوڑ دیں گے، تھوڑی سی یہ ذہن میں اس کی چھاپ پڑ گئی کہ کیا ہو رہا ہے، کہاں ہے، جدار کیا ہے، اس کے نیچے کیا ہے، کس کے لیے ہے. یہ ایک چھاپ سی ذہن میں بیٹھ گئی، تو اس طرح سے ہم نے اس کو سمجھ پایا. الحمدللہ. جی بہت شکریہ آپ کا اضافے کے لیے. الحمدللہ 8 دنوں میں ہم نے کیا کیا؟ ایک تو یہ آیت، اس کا بھی ایک خاص پورشن، اور یہ وہ حدیث ہے جو ہم نے پیش کی. مجھے تو یقیناً یہ کہنے میں کوئی شرم نہیں آتی کہ مجھے بھی یہ حدیث یاد نہیں تھی، بالکل یاد نہیں تھی. ہاں، اردو میں نے سنا تھا، لیکن اللہ کا ایسا کرم ہوا، یعنی جو ریپیٹیشن ہم نے کیا، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی مہربانی اور عنایت سے یہ حدیث مجھے یاد ہو گئی. تو اسے دیکھ لیجئے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فله به حسنہ والحسنة بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. جزاک اللہ، بارک اللہ لک. اور ایک چیز میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم شروع کرتے ہیں، پتہ نہیں یہ ایسا مزاج ہمارا بن گیا ہے کہ ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کے بہت عادی ہو گئے ہیں. اس کے فائدے کتنے ہیں وہ آپ کو بخوبی معلوم ہوگا، لیکن اس کا جو امیجیٹ نقصان ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس ورڈ کو ہی پھر بھول جاتے ہیں، اور ایک ورڈ کا ایک کانٹیکسٹ میں، ایک ردم میں الگ میننگ ہوتا ہے. تو میری آپ سے دوسری گزارش یہ رہے گی کہ آپ فقرہ وائز ٹرانسلیشن اگر کرنا چاہتے ہیں تو کریں. یعنی آپ حرف کو حرفن نہ پڑھیں، یعنی ترجمہ نہ کریں. قرأ کا مطلب یہ، حرفن کا مطلب یہ، کیونکہ ہم ابھی انالیسس پہ نہیں آ رہے ہیں. اگر تو یہ کلمے ہمارے منہ پہ چڑھ رہے ہیں، ہمیں ایک فلو مینٹین ہو رہا ہے، ہماری ایک میموری، ایک بیس، ایک ہک بن رہے ہیں، جو ہک ایک دوسرے ورڈ کو کھینچ سکتے ہیں. مثال کے طور پر یہاں دیکھ لیجئے کتاب 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 کتاب.
اب یہاں پر میرا حک کیا ہے؟ من کتاب اللہ، من کتاب اللہ. تو دو تین چیزیں اس میں مجھے سمجھ میں آ سکتی ہیں اگر میں نے اس حک کو سیو کیا. پہلی چیز کتاب اللہ، من کتابی، تو میں اس میں پھر کوئی بھی انسرٹ کر سکتا ہوں، من نعمت اللہ، من رحمت اللہ. یعنی یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. میں بڑے ادب اور احترام سے آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو سسٹم ہے اس کو آپ بھی ریوائیو کیجئے. جو آپ نے اپنے پاس اسٹریٹجیز رکھی ہیں ان کو تھوڑا سا ریوائیو کیجئے، تاکہ اچھے طریقے سے، اچھے اسلوب سے آپ چیزوں کو سیکھ لیں. جو بھی نیا کام ہوتا ہے تھوڑا سا مشکل تو ہوتا ہے، لیکن جب آپ کا بھروسہ اللہ پہ ہوگا، یعنی آپ جو بھی چینجز کریں گے اللہ کے لیے کریں گے، تو انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ آپ ضرور زیادہ پروڈکٹیو بنیں گے. اگر ہم ورڈ انالیسز، یہاں میرے ایکسپرٹ بھی بیٹھے ہیں، میرے استاد بیٹھے ہیں، من کرا حرفم من کتاب اللہ فلہ بھی حسنہ، ٹھیک ہے. اگر ہم اس کی ورڈ انالیسز کریں گے تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے. من جس نے پڑھا ایک حرف اللہ کی کتاب سے اس کے لیے نیکی ہے. لیکن یہاں اس کا ترجمہ کرنا بے حد مشکل ہے، بلکہ یہاں پر تو اختلاف ہے. یہ کیا ہے؟ والحسنۃ بعشر امثالھا، ایک نیکی 10 برابر. یہ تو بولا ہی نہیں ہے، یعنی اس میں بلاغت ہے. اس بلاغت کو آپ ورڈ ٹو ورڈ انالیسس میں کہاں ڈھونڈیں گے؟ یہاں تو آپ نے نیکی بولا، یہاں کیا بولیں گے؟ عشر کا مطلب تو 10 ہوتا ہے، امثال ہوتا ہے لائک 10 لائک دیٹ. تو وہی میں آپ سے عرض کر رہا تھا، اس اسلوب کو آپ پہچان لیجئے کہ 10 ٹائمز بتانے کا یہ پیٹرن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس نے اٹک اٹک کے پڑھا اور اس کے لیے شاہ گزرتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے. تو یعنی یہ ایسا سودا ہے، اگر ایکسلنس اچیو ہو رہی ہے تب بھی کوئی گھاٹا نہیں، اور اگر اٹک اٹک کے ہم پڑھ رہے ہیں تب تو دوہرا اجر ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے کہ یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے کہ یعنی جب ہم اپنی جو ابھی گروئنگ چیزیں ہی ہیں، جب ہم ان کو ٹٹولتے ہیں تو نتیجہ ہمارے ہاتھ کچھ نہیں لگتا. آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا، نیکی کر دریا میں ڈال. اس کا کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی دور میں ہی یہ نصیحت اور وصیت کی گئی سورۃ المدثر کے حوالے سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایکسپیکٹیشن کم کریں، ڈونٹ ایکسپیکٹ. ٹھیک ہے، تو سورۃ المدثر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر. تو آپ خود کو ٹٹولیں گے خامخواہ. یہ ہے شیطان کا حربہ. تبھی تو شیطان کیا کرتا ہے؟ میں تمہارے راستے پہ بیٹھوں گا. آپ نے تو راستہ اختیار کر لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ نَجْدَيْن، 2 راستے ہیں جی. میں نے تو راستہ اختیار کیا، اب چل ہی نہیں پا رہا ہوں. کیوں نہیں چل پا رہا ہوں؟ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ، تو دل ہی تو ہے جو غم زدہ ہوتا ہے. ابھی آپ ترجمے کی سختیاں برداشت کیجئے، اٹک اٹک کے پڑھنا اسے قبول کر لیجئے، یہ پروسیس ہے. جی بہت شکریہ آپ کے اس فیڈ بیک کا. یہ حدیث شریف ہے، تو اس سے ہمیں ترغیب ملتی ہے کہ ہم قرآن مجید کی جو آیات ہیں، جو کلمات ہیں، جو حروف ہیں، ان کا مطالعہ کریں، ان کی طرف جائیں. تو اس سے ہمیں ایک ترغیب ملتی ہے. جو آپ نے فرمایا تھا کہ آپ نے پہلی بار سنا، جی میں نے پہلی بار یہ سنا، یہ حدیث شریف سنی، تو اس سے مجھے بہت فائدہ ملا، اور قرآن کی طرف جو رغبت تھی اس میں ماشاءاللہ اضافہ ہوا. الحمدللہ. الحمدللہ، بارک اللہ لک. تو انہوں نے ایک نیا زاویہ اس میں پیش کیا. میں بھی اس پر ایک بات یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیے ہمارے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ ہمیں کہاں اٹھانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ الف لام میم حرف نہیں ہے، ایک حرف پر 10 نیکی ہے. میں کہتا ہوں الف لام ایک حرف نہیں ہے، الف حرف ہے، لام حرف ہے اور میم حرف ہے. یعنی بس الف لام کہہ دینے سے تمہیں کیا ملتا ہے؟ 30 ریوارڈز. آج کل تو انسٹنٹ ریوارڈ کا زمانہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بلا رہے ہیں، پکار رہے ہیں، لے لو 30 ٹائمز، لے لو ایک کلمہ پڑھ لو، الف لام میم 30 لے لو. تو میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی بڑی موٹیویشن، بڑا انسپریشن، جیسے کہ ہمارے بھائی نے ابھی بتایا. جزاک اللہ خیر. شکر اللہ کا. اور محترم نے جو محنت کی، اب صرف نظر سے ہی ذہن میں اس کا معنی بھی چھپ جاتا ہے، صرف نظر سے ہی. الحمدللہ. جی کیا جب بھی ہم درس لیتے ہیں نا، جی بہتر یہ ہے کہ ہم نوٹ ڈاؤن ساتھ ساتھ کریں. جی جی کہ جو بھی الفاظ، جو بھی ورڈ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے جی وہ ہم ساتھ ساتھ لکھ لیا کریں، صحیح. جی کہ اس سے زیادہ ذہن نشین ہوتا ہے. بالکل صحیح، آپ صحیح فرما رہے ہیں. تو ہم نے اس میں بات یہ کی کہ ٹاپ 3 ریکوائرمنٹس میں ایک ریکوائرمنٹ یہ بھی ہے کہ آپ نے لکھنا ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ پر کوئی مطلب بوجھ نہیں ہے، ابھی بوجھ نہیں ہے. آپ میں سے جو کرنا چاہے وہ کر لیں. ایک دن آئے گا ہم آپ کو ہوم ورک دیں گے کہ آپ نے لکھنا ہے. جیسے پچھلے رمضان المبارک میں ہم نے
ہر لیسن کی ایک آیت لکھوائی تھی الحمدللہ. تو ابھی ہم بس جسے کشمیری میں کہتے ہیں نا اوپ سوپ یعنی وہ کر رہے ہیں بس. دیٹس اٹ. جزاک اللہ. بہت شکریہ پیر شوکت صاحب آپ کا. بڑے مطلب ایکٹیولی آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور مجھے بالکل یقین ہے کہ آپ کی جو پریزنس ہوتی ہے کلاس میں، اس کے بعد ریکارڈنگ میں جو آپ کا بولنا ہوتا ہے، ضرور انشاءاللہ اس سے کسی نہ کسی کو ضرور فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ریکویسٹ کروں گا، یہ درخواست کروں گا کہ آپ اپنی اسیسمنٹ نہ کریں، لیکن سنیں، آپ سنیں، سمجھیں، پارٹیسپیٹ کریں. ہو سکتا ہے کبھی آپ کو ڈانٹ بھی لگ جائے، ہو سکتا ہے کلاس میں مثال کے طور پر عابد صاحب ایک عربی کے استاد ہیں، وہ بیچ میں آپ کو بولیں نہیں جی یہ ایسے ہو گیا، آپ کو دل پہ لگے، تو یہ سختی بھی تھوڑی سی برداشت کر لیجئے، کیونکہ آپ کا اجر اللہ کے پاس ہے. ہم تو نہ ہی آپ کو انسپائر کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کے جو لگے ہوئے زخموں کا مداوا کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم کسی بھی طریقے سے صحیح سیکھیں، صحیح سمجھیں اور آگے پہنچائیں. احمد یمشی فی سوق قدیم فیرا غلاما یتیما یجلس تحت جدار قریب من المدینہ ویحمل الغلام کتابا جمیلا یفتح احمد الکتاب ویقرأ فی الصفحة الجدیدہ الکنز تحت الجدار. احمد یمشی فی سوق قدیم فیرا غلاما یتیما یجلس تحت جدار قریب من المدینہ ويحمل الغلام كتابا جميلا يفتح أحمد الكتاب ويقرأ في الصفحة الكنز تحت الجدار. أحمد يمشي في سوق قديم فيرى غلاما يتيما يجلس تحت جدار قريب من المدينة ويحمل الغلام كتابا جميلا يفتح أحمد الكتاب ويقرأ في الصفحة الجديدة الكنز تحت الجدار. أحمد يمشي في سوق قديم فيرى غلاما يتيما يجلس تحت جدار قريب من المدينة ويحمل الغلام كتابا جميلا يفتح أحمد الكتاب ويقرأ في الصفحة الجديدة الكنز تحت الجدار. بالکل یہ کہانی اگر ایک اسکرپٹ کی طرح لکھی ہوتی تو سمجھ نہیں آتی جب تک نا تھوڑا سا اس پہ غور و خوض کیا جاتا معنی کے ساتھ. لیکن الحمدللہ آپ کی جو کوشش ہے، آپ کا جو تجربہ ہے، وہ صحیح رنگ لایا اور صحیح کام میں آ گیا. آپ نے جو اس کے ساتھ یہ اس کی پکچرز دی، اس سے بالکل یہ مطلب اچھے سے سمجھ میں آ گیا. جی الحمدللہ. تو اب آپ کیجئے اپنی اسیسمنٹ. اب آپ دیکھیے کہ اگر الحمدللہ یہ 3 چیزیں ہیں جو ہم نے پڑھی، آیت کا ایک حصہ، حدیث اور یہ سٹوری کا پیس جو آپ کے سامنے ہے، اگر آپ کو یہ تینوں چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں تو الحمدللہ. یا چلیے جیسے ابھی بہن نے کہا یمشی مجھے پتا نہیں، دوسری بہن نے کہا کنز پتا نہیں، میں بھی کوئی اور کہے یہ پتا نہیں، یعنی پرسنٹیج آپ دیکھ لیجئے، پرسنٹیج تو ٹھیک ہے. تو پھر کیوں ہم یعنی جب ہمیں آتا ہے، جب ہمارے سب کانشیس مائنڈ سے سگنل آ رہی ہے کہ صحیح، ہم صحیح کر رہے ہیں الحمدللہ، اب یہی ہے کہ ہم ٹٹو لینا، کیونکہ جب انسان خود کو ٹٹولتا ہے تو اپنا وزن کم کر دیتا ہے. تو چلیے آپ میں سے کون بتائے گا کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے؟ یجری. تو اس کا ہے یجری. یجری. بتائیے یہ لڑکا کیا کر رہا ہے؟ ہوا یجلس. ماشاء اللہ. یہ وہ دیکھ رہی ہے، ہیا ترا، ہیا ترا. یہ کیا کر رہا ہے؟ ہوا يحمل یحمل. ہوا یہ کیا کر رہا ہے؟ ہوا یہ دیکھو، اب دیکھنا تو ایسے ہو گیا نا، یہ دیکھنا ہو سکتا ہے، یہ کچھ ڈھونڈ رہا ہے، اس نے یہ لگایا ہے نا، آلہ لگایا ہے، تو ہوا یا بھاسو. یہ بتائیے آخری کیا ہے؟ تقرأ. ماشاء اللہ بارک اللہ. تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے پھر سے ایک بار دہرایا کہ عربی ہمارے لیے ضروری کیوں ہے، دوسری زبان سیکھنے کے اہم قاعدے کون سے، اس کورس سے خاصتاً ہم فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں. ہم نے وہ آیت کا حصہ جو کہ سورۃ الکہف میں سے ہے، ایک حدیث اس کو دہرایا اور بڑھتے ہوئے ایک قصے کا ایک پہلا حصہ دیکھا. تو اس کلاس میں، اس پوری کوشش میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ محض اللہ کے کرم سے تھی. اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.